اب یہاں پر عمومی زندگی میں لوگ اس کو جوڑ بھی دیتے ہیں قسم کے ساتھ کہ یار وعدہ کرو میں نے تیرے وعدے تے اعتبار نہیں تو ذرا قسم کھا، وہ کوئی قسم آ جاتی ہے درمیان میں۔ اگر تو قسم بندہ کسی صحیح اور سچی بات پر اٹھاتا ہے تو اجازت ہے اسلام میں قسم اٹھانے کی۔ قسم کوئی بندہ دوسرے سے تب اٹھواتا ہے جب اس کو اس کی بات پر یقین نہ ہو، اعتماد نہ ہو، اور وہ جو قسم اٹھانے والا ہوتا ہے نا وہ اعتماد دلانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ اگر سچی قسم اٹھاتا ہے، وعدہ الگ چیز ہے، قسم الگ چیز ہے۔ تو دو چیزیں اس کے اوپر آ گئی ہیں اب۔ جی دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک وعدہ ہے ایک قسم ہے۔ تو وعدہ بھی اس نے پورا کرنا ہے اور جو قسم ہے اس قسم کو بھی اس نے پورا کرنا ہے۔ قسم کی وفا کا بھی حکم ہے، اور اگر قسم کی وفا کا بھی حکم ہے، قسم کی وفا کا بھی حکم ہے، اور اگر قسم اس نے کسی ایسے کام کی اٹھا لی تھی جو نیکی کا حکم تھا، نیکی کا کام تھا کہ میں وہ نیکی کا کام نہیں کروں گا مثال کے طور پر، یا جو اسلام نہیں چاہتا کہ بندہ یہ کام کرے، اس چیز کی اس نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا آج کے بعد، میں رشتہ داری ختم کر دوں گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو ایسی قسم اگر کوئی اٹھاتا ہے تو یہ قسم توڑنا فرض ہے مسلمان پر، فرض ہے۔ قسم کو توڑے گا اور قسم کو توڑ کر اس قسم کا کفارہ دے گا، کفارہ بھی دے گا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائے گا۔ اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہ کر سکا تو پھر 3 روزے رکھے گا، وہ 3 روزے رکھے گا، پھر 3 روزے رکھے گا، یہ قسم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ جیسے ابھی مسلم نے فرمایا قسم کے کفارے میں ایک شخص نے قسم یہ کھائی کہ وہ اپنے بھائی سے بات نہیں کرے گا، قطع تعلقی کر لے گا۔ اب ایک غیر شرعی کام ہے نا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس قسم کا بھی کفارہ ہے؟ بالکل ایسا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرما دیا نا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، بھلے سے وہ قسم شرعی تھی یا غیر شرعی، یہ معاملہ بعد کا ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید نے مطلقاً فرما دیا اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اور جب تم اپنی قسموں کو توڑ بیٹھو تو پھر تم نے یہ معاملہ کرنا ہے۔ تو بھلے سے کسی بندے نے ناجائز کام پر قسم کھا لی تو قسم کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ زبان سے نکالتا ہے نا، بعض دفعہ وہ الفاظ جو اس نے ادا کیے ہیں نا، چہ جائے کہ اس نے کس نیت سے ادا کیے تھے، ان الفاظ کو ادا کرنے کے ساتھ حکم شرع نافذ ہو جاتا ہے، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ غلط کام پر قسم کھا لیتا ہے تو اپنی قسم کو لازمی طور پہ توڑے۔ اب وہاں پر قسم کو توڑنا لازم ہے اور کفارہ دینا بھی لازم ہوگا، اور ایک جگہ پر قسم کا نبھانا لازم ہے، جہاں پر نبھانا لازم ہے وہاں پر نیکی کا حکم ہے، جہاں کسی مثلا ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میں کبھی نماز چھوڑوں گا نہیں، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی اس قسم کو نبھائے اور اس وقت تک نبھائے کہ یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرے۔ اگر بالفرض کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، اللہ نہ کرے نماز نہیں پڑھ سکا، قسم ٹوٹ گئی، اب قسم کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اور یہ اصول بھی یاد رکھیں کہ اگر بالفرض اللہ نہ کرے کسی بندے نے کسی غلط کام پر قسم کھا لی تو پہلے قسم کو توڑے گا پھر کفارہ ادا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے کفارہ ادا کر لے پہلے قسم توڑے گا، پہلے قسم توڑے گا پھر کفارہ، پہلے قسم ٹوٹے گی پھر کفارہ ادا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے کفارہ ادا کر لیتے ہیں بعد میں قسم، یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے قسم توڑے گا پھر کفارہ ادا کرے گا۔ اچھا قاری صاحب، جیسے ہم یہ ابھی آپ کوئی ایک آپ کے پاس آتا ہے طالب علم اور وہ کہتا ہے جی میں قرأت سیکھنی ہے، اور وہ آپ اس کو کہتے ہیں آئے نہیں بھائی کل تم آؤ فلاں ٹائم کے اوپر، اب کل آپ اس مقررہ وقت پر جو آپ نے اس کو دیا ہوا ہے آپ خود تشریف فرما نہیں ہے، تو اس کیا پھر، اور یہ ویسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں تو یہ ہے کیونکہ ہم دفاتر میں جاتے ہیں نا، بعض اوقات کسی سرکاری دفتر میں چلے گئے یا کسی بھی اور دفتر میں چلے گئے تو وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں گے پاکستان میں جو روزانہ کسی دفتر میں کسی کام کے حصول کے لیے کسی کام کے لیے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کل آؤ جی، جاؤ آج نہیں ہو سکتا، وہ کل جاتے ہیں کل پھر نہیں ہوتا کام، اگلے دن جاتے ہیں ایک دن بعد آئیں جی، وہ ایک دن بعد پھر نہیں ہوتا، وہ کسی جگہ پہ کوئی درخواست جمع کرواتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کل آپ کی درخواست پر کام ہو جائے گا، بندہ کل چکر لگاتا ہے وہ پھر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ہاں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا کہ میں فلاں کام کر دوں گا، اور جیسے یہ کل کر دوں گا یا کچھ دیر بعد کر دوں گا، اور وہ اگر اس کا ارادہ تھا اس وقت کہ میں واقعی کروں گا، دل میں نیت بھی تھی کرنے کی، لیکن کسی وجہ سے مجبوراً ٹھیک ہے وہ نہیں کر پایا تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پہلے ہی اس کا ارادہ نہیں تھا
کہ میں اس کو ویسے ہی ٹال رہا ہوں، یعنی دل میں خیانت تھی، ٹالنے کا بھی دل میں خیال ہے اور یہ کہہ دے کہ کل آ جاؤ. ہاں پہلے سے خیال تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اس کے ساتھ، میں کل ہوں گا ہی نہیں ادھر، فی الحال اس کو ٹال کے بھیج دیتا ہوں. تو پھر یہ بہت بڑی خیانت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے. میں یہاں پر نا ایک فرق آپ کو الگ الگ کرنا چاہوں گا قسم اور وعدے میں. ٹھیک ہے، قسم اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام یا صفاتی نام کے ساتھ اپنے قول کو مضبوط کرنا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں قسم. اور وعدہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی اس میں نہ لیا جائے، اپنے قول پر مضبوط رہنے کا ارادہ کر لیا جائے یا کسی سے قول مضبوط کرنے قرار کر لیا جائے اور اسے کہہ دیا جائے کل میں یہ کام کر دوں گا. یہ فرق ہے. قسم میں جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنے قول کو مضبوط کر لیتے ہیں تو اس میں کفارہ لازم ہو جاتا ہے. اور وعدہ کہ اگر ہم یہ کام کریں گے کل اور نہیں کر سکے تو اس پہ کفارہ ظاہر ہے کہ لازم نہیں ہوتا. قسم کا کفارہ وعدے کا نہیں ہے، قسم کا کفارہ ہے. پاک میں اس لیے آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت نہیں، ہاں جس کے دل میں امانت ہی نہیں. یہ پہلے سے خیانت موجود ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جس کا کوئی عہد نہیں، عہد کا پاسداری نہیں کرتا، اس کا دین ہی، یعنی ایک قسم کا دین و اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے جب وہ روزانہ کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے میں یہ کام کروں گا نہیں کرتا، اور پھر وہ کرتا نہیں ہے تو بس سمجھے کہ وہ دین سے دور ہے. جیسے بھی قاری صاحب نے احادیث مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے امانت اور عہد کے اعتبار سے، اگر ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں، من حیث القوم بھی دیکھتے ہیں، ایک ایک شخص کو، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آج بھی یقینی طور پر امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. امانت اگر ان کے پاس ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو اس کو بھی نبھانے کی اپنی بساط کے مطابق پوری کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو یہ دونوں کام نہیں کرتے. اور اس میں اگر جیسے حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے قاری صاحب نے، تو یہ تو ایک بہت بڑا معاشرتی المیہ ہے. اگر آپ کیونکہ اس کا کوئی دین نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ لا دین ہو جائے گا. حفصہ بلا شبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والے الفاظ بسا اوقات خطبہ میں پڑھا کرتے تھے. جب آپ خطبہ دیتے تھے نا تو اکثر اوقات یہ خطبہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ پڑھنا ثابت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ صحیح حدیث ہے. آج ہمارے معاشرے میں جس طرح آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ وعدہ خلافی کو لوگ معمولی چیز سمجھنا شروع ہو گئے. اتنا سنگین جو ہے نا وہ وعدہ خلافی والا عمل ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے. وعدہ کرتے سمجھتے نہیں ہے کہ یہ سمجھتے نہیں. اچھے بھلے لوگ حکمران طبقے میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک وعدہ کرتے ہیں، اگلے دن اس کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں سیاسی بیان تھا. اچھا پھر کہتے ہیں کہ رات گئی اور بات گئی، وہ تو ہم نے ایسا کر دیا تھا. یہ ایک پورا ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، اور ہر بندہ ہی اسی داؤ اور اسی چکر میں ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ کس طریقے سے دوسرے کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں. اچھا یہ ساتھ اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اگر اس میں تو بہت ساری قباحتیں ہیں پھر، کہ اگر آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو پھر اس میں کہیں جا کے دھوکہ بھی آ جاتا ہے. دھوکہ بھی آ جاتا ہے.